हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे लीटर महंगा, नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे इजाफा हुआ। डीजल की कीमत 323 रुपये 30 पैसे पर पहुंच गई। मिट्टी का तेल 11 रुपये 19 पैसे इजाफे से 242 रुपये 33 पैसे लीटर हो गया। महंगाई की नई लहर, पेट्रोल महंगा होते ही आवाम की उम्मीदें टूट गईं। बढ़ती हुई कीमतों ने घरेलू बजट तबाह कर दिया। शहरियों की दुहाई, बोले पेट्रोल महंगा होने से हर शोबे में महंगाई हो जाती है। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। उधर पेट्रोल महंगा होते ही चिंची रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान। किरायों में इजाफा नागुज़ीर, हुकूमत रिलीफ दे या किरायों में इजाफे की इजाजत दे, रिक्शा ड्राइवर्स का मुतालबा। एलपीजी की सरकारी कीमत 300 रुपये फी किलो मुकर्रर। मार्केट में एलपीजी की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 450 से 500 रुपये किलो में फरोख्त। गैस की मुसलसल बढ़ती कीमतों ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया। एलपीजी की महंगे दामों फरोख्त से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। बुनियादी अशिया खुरनोश पर गरीब तबके को रिलीफ ना मिल सका। घी, ऑयल, चावल, मसाला जात, दीगर अशिया की कीमतें बदस्तूर आवाम की पहुंच से बाहर। मार्केट में 3 इकसाम का घी 490 से 610 रुपये किलो में फरोख्त। चीनी 160, पैकिंग वाली चीनी 190 रुपये किलो में फरोख्त। मार्केट में चावल 320 से 640 रुपये किलो में फरोख्त। ओपन मार्केट में फल और सब्जियों की कीमतें बेकाबू। सरकारी रेट लिस्ट सिर्फ कागजों तक महदूद। आलू सरकारी कीमत 40, बाजार में 60 रुपये किलो में फरोख्त। प्याज 98 के बजाय 150 रुपये किलो। लहसुन 235 के बजाय 450 रुपये किलो। टमाटर 170 के बजाय 250 रुपये में फरोख्त। फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। आम 220 के बजाय 260 रुपये, आड़ू 190 के बजाय 250 रुपये किलो। सेब 355 के बजाय 400 रुपये किलो में फरोख्त होने लगे। जिला इंतजामिया दूध दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपये फी लीटर मुकर्रर। मार्केट में दूध 200 से 240 रुपये फी लीटर में फरोख्त होने लगा। दही मार्केट में 240 रुपये से 260 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी पंजाब की नाअहली, 12 करोड़ 20 लाख 23 हजार की रिकवरी ना होने का इंकशाफ। भक्कर में दानिश स्कूल मनकीरा के ठेकेदारों से वसूली ना की गई। ऑडिट साल 2022-23 में बेज़ाब्तगी की निशानदही हो गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जिम्मेदारों का तायुन और रिकवरी तक ऑडिट पैराज ज़ेर इल्तवा रखने का फैसला। हुकूमती अराकीन असम्बली और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने। हुकूमती अराकीन ने ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। एक अफसर तरक्याती काम करवा कर चला जाता है, दूसरा आकर सारा तोड़वा देता है। अमजद अली जावेद का शिकवा। अफसरशाही मुंतखब नुमाइंदे से राबता करके काम करवाए तो फायदा ही होगा। राना ताहिर इकबाल की तजवीज़। मुनासिब तैयारी और बंदोबस्त के बगैर फर्द के इजरा पर पाबंदी का खुमियाजा। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को 10 रोज में ही फैसला वापस लेना पड़ गया। नकल अराजी रिकॉर्ड के नाम से फर्द का इजरा दोबारा शुरू। पलरा ने फर्द पर पाबंदी लगाकर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मुतारिफ करवाया था। कई मुआवजात का रिकॉर्ड ऑनलाइन न होने से शहरियों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की नवीद सुना दी। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहेगा। मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। शहर का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 77%, रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 28 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हाई कोर्ट का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने से मुतालिक बड़ा फैसला। फैमिली कोर्ट के डिग्री केसेस में शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी करार। शनाख्ती कार्ड बुनियादी शनाख्ती दस्तावेज कानून के बगैर ब्लॉक नहीं किया जा सकता। फैमिली केसेस में डिग्री पर अमल दरामद कानून के मुताबिक होगा। अदालत का दरख्वास्त गुजार का ब्लॉक शनाख्ती कार्ड फौरी बहाल करने का हुक्म। हाई कोर्ट का 8 सफ़ात का फैसला अदालती नज़ीर करार। लाहौर हाई कोर्ट का PMS मिनिस्ट्रियल कोटा इंटरव्यू से मुतालिक अहम फैसला। शॉर्ट लिस्टिंग के खिलाफ दायर 22 दरख्वास्तें खारिज। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद ने मोहम्मद नईम और दीगर की दरख्वास्तों पर फैसला जारी कर दिया। हाई कोर्ट का 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला अदालती नज़ीर करार। सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने का कानूनी हक नहीं देता।
پی پی ایس سی کا انٹرویو کے لیے ایک نشست پر 5 امیدوار بلانے کا فارمولا قانونی قرار۔ ہائی کورٹ باپ بیٹے پر چوری کے مقدمے کے ملزم کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر۔ رجسٹرار آفس نے کیس کو 14 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ جسٹس محمد طارق ندیم ملزم محمد شاہ نواز کی درخواست ضمانت پر سماعت کریں گے۔ گزشتہ سماعت پر ڈی پی او قصور عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے تھے۔ 2 غیر ملکی خواتین کا ہائی پروفائل کیس، ملزم کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع۔ ملزم وحید طاہر کی بازیابی کے لیے درخواست دائر۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض لگا دیا۔ اہل خانہ کو ملزم سے ملاقات کی اجازت دینے کی بھی استدعا۔ وحید طاہر کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے کر فوری رہا کرنے کی بھی استدعا۔ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ملازمین سے لڑائی جھگڑے کا مقدمے کے 5 ملزمان کی عبوری ضمانت پر سماعت۔ عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانت میں 25 جولائی تک توسیع کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے تفتیشی رپورٹ طلب کر لی۔ بچوں کی گیم خراب دینے اور خریدار کو ذہنی اذیت دینے کا معاملہ، شہری نے چائلڈ شاپ ہال روڈ کے خلاف 2 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے دکاندار اور درخواست گزار کو 25 جولائی کو طلب کر لیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے 3 جوڈیشل ٹاور کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ چیف جسٹس نے سولر سسٹم اور خواتین بار کا بھی افتتاح کیا۔ 2 جوڈیشل ٹاور 17 منزلہ ہوں گے، جس میں 184 کمرے ہوں گے۔ دونوں جوڈیشل ٹاورز میں 276 گاڑیاں، 900 موٹر سائیکلیں پارک ہو سکیں گی۔ تیسرا ایڈمن ٹاور ہوگا، جس میں بینک، مارکنگ برانچ، ڈاک خانہ اور دیگر کمرے ہوں گے۔ چیف جسٹس نے ججز اور سٹاف میں شیڈز تقسیم کی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کے بطور چیف جسٹس 2 سال مکمل، 2 برس میں انتظامی اور عدالتی اصلاحات کی بہتری پر خصوصی توجہ دی گئی۔ وکلاء اور سالین نے عالیہ نیلم کے دور کے اقدامات کو تاریخ ساز قرار دیا۔ ماتحت عدلیہ میں نگرانی اور احتساب کا نظام مزید مؤثر بنایا گیا۔ سی ٹی عبدالرحیم شرازی سے منی مزہ ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ ٹرانسپورٹرز نے سی ٹی او کو مسائل اور تحفظات سے آگاہ کیا۔ غفلت، لاپرواہی سے ڈرائیونگ، اوور سپیڈنگ کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی پر اتفاق۔ مسائل کے حل کے لیے ٹرانسپورٹرز اور ڈی ایس پیز پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی۔ آئی جی عبدالکریم فورس اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے پرعزم۔ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے علاج کے لیے مزید 20 لاکھ سے زائد فنڈز جاری۔ سب انسپکٹر طاہر عباس کو 3 لاکھ مل گئے۔ کاظم حسین کو علاج کے لیے 2.5 لاکھ جاری۔ راشد خان، عمر فاروق، ندیم عباس کو بھی فنڈز مل گئے۔ لیڈی اے ایس آئی صفیہ شاہدہ بلقیس کو بھی 1 لاکھ روپے جاری۔ سی سی پی آفس کمپلینٹ سیل عوامی شکایات کے حل کا مؤثر پلیٹ فارم۔ رواں سال کمپلینٹ سیل میں مجموعی طور پر 4848 درخواستیں موصول ہوئیں۔ موصولہ درخواستوں میں سے 4358 نمٹا دی گئی۔ 483 پر کارروائی جاری۔ وزارہ پورٹل پر موصول ہونے والی تمام 12 درخواستیں نمٹا دی گئی۔ نواز شریف سینٹر آف ایمیننس نے عوامی مقبولیت کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ وزیر مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ نواز شریف سینٹر آف ایمیننس پروجیکٹ پر بریفنگ۔ 65 نواز شریف سینٹر آف ایمیننس میں داخلوں کے لیے 71,000 سے زائد امیدوار۔ وزیر نے ستمبر تک 300 نواز شریف سینٹر آف ایمیننس مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ امریکی قونصلیٹ جنرل کے وفد کا ای پی اے کا دورہ۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے امریکی وفد کا استقبال کیا۔ وفد نے ای پی اے کنٹرول روم کا دورہ کیا، ماحولیاتی مانیٹرنگ سسٹم کا جائزہ لیا۔ مریم اورنگزیب نے وفد کو اتھارٹی کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین سے فرنیچر میکرز کے وفد کی ملاقات۔ وفد کی قیادت چیئرمین ایسوسی ایشن محمد افضل نے کی۔ ویتنام کے اعزازی قونصل جنرل رضوان فرید بھی موجود تھے۔ فرنیچر کی برآمدات بڑھانے کی تجاویز، عالمی معیار کا فرنیچر بنانے پر گفتگو۔ فرنیچر سٹی میں عالمی معیار کے فرنیچر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنانے کی تجویز پر غور۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت پی ڈی ایم اے میں اجلاس۔ مانسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا۔
ڈی جی پی ڈی ایم میں عمر جاوید نے مانسون بارشوں اور ہیٹ ویو اقدامات بارے بریفنگ دی۔ اجلاس میں دریائی کٹاؤ کی روک تھام کے لیے 11 اسکیموں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کے زیر صدارت مثالی گاؤں پروگرام کا جائزہ اجلاس۔ سیکرٹری بلدیات شکیل احمد، سیکرٹری عمل درآمد وزیر آفس اور دیگر کی شرکت۔ دسمبر تک پہلے مرحلے میں 485 دیہات کو مثالی گاؤں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ رواں ماہ میں مختلف تحصیلوں کے 40 دیہات میں کام مکمل ہو جائے گا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی گفتگو۔ ورلڈ پاپولیشن ڈے کے موقع پر فلیٹیز ہوٹل میں خصوصی کانفرنس تقریب کا انعقاد محکمہ صحت و آبادی کے زیر اہتمام کیا گیا۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر، مشیر وزیر سائرہ افضل تارڑ کی شرکت۔ کانفرنس میں بڑھتی آبادی، خاندانی منصوبہ بندی اور عوامی آگاہی کے فروغ پر گفتگو۔ لمز کے کانوکیشن 2026 کی تقریبات کا انعقاد۔ 1509 طلباء و طالبات میں ماسٹرز، پی ایچ ڈی اور انڈر گریجویٹ ڈگریاں تقسیم۔ نمایاں طلباء کو نیشنل مینجمنٹ فاؤنڈیشن میڈل سے نوازا گیا۔ نمایاں گریجویٹس کو DHL ایوارڈ بھی دیے گئے۔ جموں کشمیر الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کا الیکشن سیل تشکیل۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نائب صدر چودھری اختر علی کو الیکشن سیل کا انچارج بنا دیا گیا۔ عمر شریف بخاری، فائزہ ملک اور ڈاکٹر احسن مسعود ممبرز ہوں گے۔ اور دوسرا رفیق میموریل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ۔ جیلانی پارک کرکٹ گراؤنڈ میں سیمی فائنل مرحلہ شروع۔ پہلا سیمی فائنل میچ اپولو کرکٹ کلب اور ینگ لدھیانہ کے مابین کھیلا جا رہا ہے۔ اپولو کرکٹ کلب کا ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ۔